بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معاشی احکام کے ضمن میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ شاید صرف بڑھتا چڑھتا سود ہی ممنوع ہے، جس کو ہم یوزری کہتے ہیں، اور اگر سود یعنی میوچولی ایکسیپٹیبل ریٹس پر سیٹل کیا جائے، گویا کہ فریقین کی باہمی رضامندی سے اگر ریٹ طے کیا جائے، کوئی اعتراض نہ ہو، تو اس پہ کوئی نکیر نہیں ہے، یہ ممنوع نہیں ہے۔ اور عام طور سے اس تصور کی جو بنیاد ہے وہ ایک خاص قرآن مجید کی آیت پر رکھی جاتی ہے۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ بڑھتا چڑھتا، اور ظاہر سے پھر مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بڑھتا چڑھتا سود ہی ہے جو ممنوع ہے، جو سود ہے جو مناسب شرع سود پر اگر رقم کو قرض دیا جائے تو اس میں کوئی نکیر نہیں ہے، ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اس قرآن مجید کی آیت میں خاص اسلوب ہے جس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، جس کو اختیار کیا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ سود کتنی شنیع چیز ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے گویا آپ یہ دیکھیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ تم مسجد میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہو، اس جملے کا ظاہر یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد سے باہر کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا جائز ہے، بلکہ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسجد ایسی مقدس جگہ میں تم اگر جھوٹ بول رہے ہو تو یہ کتنی شنیع بات ہے۔ گویا ایک چیز کی شناعت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے اصل میں اس آیت میں کہ تم سود لے رہے ہو اور وہ بھی اتنا زیادہ، تو گویا یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ کم درجے میں سود زیادہ ہے جائز ہے، بلکہ اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ سود ایک ایسی شنیع چیز ہے کہ ایک تو اس کی شناعت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اور اس کو پھر اختیار کرنے میں بھی ایک شخص یہ طریقہ اختیار کر رہا ہے کہ کئی گنا زیادہ کما رہا ہو یا کئی گنا زیادہ سود پہ وہ رقم دے رہا ہو۔ گویا کہ اس آیت کے اندر ایک خاص سٹائل ہے، ایک خاص انداز ہے قرآن مجید کا جو اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو اردو زبان سے ایک مثال بھی دی اس کو سمجھانے کی، اور خود قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ایک آیت میں کہا گیا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ ظاہر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ناداری کا اندیشہ نہ ہو، غربت کا اندیشہ نہ ہو تب قتل کیا جا سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے دیکھیے قرآن مجید کی ایک اور جگہ پہ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یعنی میری آیات کو حقیر پونجی کے عوض نہ بیچو۔ اس کا بھی ظاہر مطلب نہیں کہ اگر پونجی زیادہ ملے، پیسے زیادہ ملے تو پھر بیچی جا سکتی ہیں۔ یہ سارے مواقع ہیں جو اصل میں ایک بات کی شناعت کو، ایک بات کی جو کے اندر جو ہورینڈسنس پائی جاتی ہے، ایک بات کے اندر جو خوفناک چیز پائی جاتی ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے۔ یہ کوئی چیز کو ڈیفائن نہیں کر رہی۔ سود کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے بارے میں کسی لغت میں اگر آپ سود کے مطلب کو اٹھا کے دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی انکریز اپنے بورور جو ہے، جب جو لینڈر جو ہے بورور سے تقاضا کرتا ہے اس اماؤنٹ پہ جو اس کو وہ لینڈ کرتا ہے، اس کو ہم سود کہتے ہیں۔ یہ کہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، یہ اس سے قطع نظر ہے، یعنی سود کی ڈیفینیشن میں یہ اس سے قطع نظر ہے کہ وہ جو آپ سود مانگ رہے ہیں وہ ایک میوچولی ایکسیپٹیبل ریٹ پہ ہے، یعنی ایک مناسب شرح سود ہے، یا وہ ایک بہت زیادہ ایگزاربیٹنٹ ریٹ پہ شرح سود ہے۔ یہ اس سے قطع نظر ہے۔ سود کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بڑھوتری مانگے، یہ اس سے قطع نظر ہے کہ وہ زیادہ ہو یا کم ہو۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ استشہاد نہیں کیا جا سکتا کہ صرف بڑھتا چڑھتا سود ہی ہے جو ممنوع ہے، یعنی دگنا چوگنا سود ہی ممنوع ہے، بلکہ سود تو ہر حال میں ممنوع ہے۔ اس آیت میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سود جو کہ خود اتنی شنیع چیز ہے وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، اور ساتھ اتنی زیادہ ریٹ پہ اس کو چارج کر رہے ہیں، گویا کہ یہ اسلوب ایسا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن مجید میں یہ اس کی مثالیں موجود ہیں، خود ہماری اپنی زبان میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جب ہم اس طرح کا اسلوب اختیار کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کوئی ڈیفائن کرنا نہیں ہوتا، کسی چیز کی تعریف کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بتایا جائے کہ ایک بات کی شناعت کتنی حد سے بڑی ہوئی ہے، ایک بات کی جو اس کے اندر جو ایک شناعت پائی جاتی ہے اس درجے کی ہے کہ مخاطب کو اس فعل سے باز آ جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ بات بالکل بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ سود خواہ وہ بہت زیادہ ریٹ پر چارج دیا جائے یا وہ کسی کم ریٹ پہ دیا جائے، وہ ہر حال میں سود ممنوع ہے، اور اس کی شرح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوزری کوئی الگ چیز ہی نہیں ہے، اور سود سے کوئی الگ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ سود ہی کی قسم ہے، سود ہی ہے یہ، اور اس کے لیے کوئی الگ لفظ کوائن کرنا کہ یہ بڑھتا چڑھتا سود ہے، یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ سود بہرحال سود ہے، چاہے وہ کم ہو یا چاہے زیادہ ہو، اور وہ ہر حال ہی میں ممنوع ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔